نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج 31 دسمبر ہے اور کل سے جنوری کا مہینہ شروع ہو جائے گا، یعنی 2024 لگ جائے گا، یعنی آج رات 12 بجے کے بعد 2024 شروع ہو جائے گا اور ہمارے گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر، آفسوں، دفتروں میں 2024 کا کیلنڈر لگ جائے گا۔ میرے بزرگوں، آج کی رات میں لوگ نئے سال کی خوشیاں منانے کے لیے بےتاب ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے الگ الگ پلان بنایا ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں نے نہ جانے کیا کیا خیالات اپنے سجائے ہوئے ہیں۔ تو ہم دیکھیں میرے بزرگوں، کیا اسلام میں نئے سال کی آمد پر جشن منانے کا حکم ہے یا نئے سال کی مبارکباد دینے کا حکم ہے؟ یاد رکھو میرے بزرگوں، اسلام میں ایسا کوئی طور طریقہ نہیں ہے، یعنی نئے سال کی آمد پر خوشیاں منانا، پٹاخے پھوڑنا، محفلیں سجانا اور شراب نوشی کرنا، زناکاری، عیاشی کرنا، ایسا اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، یہ تو غیروں کے طور طریقے ہیں۔ مذہب اسلام کے ماننے والوں کو چاہیے وہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کے نقش قدم پر چلے گا، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، اللہ اس کا حشر انہی کے ساتھ فرمائے گا۔ اب میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ میرے بزرگوں، ہمیں ہیپی نیو ایئر کسی کو مبارکباد نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ مذہب اسلام کا جو نیا سال شروع ہوتا ہے محرم سے ہوتا ہے اور ختم وہ ذی الحجہ پر ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کل ویڈیو ڈالی تھی، اس میں بتلایا ہے۔ اور مذہب اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ اسلام کے شروع کے سال میں بھی قربانی ہے اور آخر کے سال میں بھی قربانی ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ محرم الحرام کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور ذی الحجہ کے مہینے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، یعنی اسلام کی شروعات بھی قربانی سے ہے اور ختم بھی قربانی پر ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ گزرا ہوا جو سال ہے ہم نے اس میں کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے برے کام کیے ہیں۔ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور آئندہ سال کے لیے ایک پلان بنانا چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ میں آئندہ سال ایسے کوئی کام نہیں کروں گا جو رب کو ناراض کرنے والے ہوں، جو نبی کو ناراض کرنے والے ہوں، جو میری آخرت کو تباہ کرنے والے ہوں، جو میری جنت کو تباہ کر کے جہنم میں مجھے لے جانے والے ہوں، ایسے کام ہرگز نہیں کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میں نے آج سے پہلے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کیے ہیں۔ میرے بزرگوں، نئے سال کی شروعات انسان کو پچھلے سال گزرا ہوا سال اس سے سبق حاصل کر کے کرنی چاہیے۔ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو چکا ہے، مثلا اگر میں 25-30 سال کا ہوں تو ایک سال اور میرا کم ہو گیا، زندگی کا آگے بڑھ گیا ہے۔ 50-60 سال زندگی ہے، اس میں سے میری زندگی کے اتنے سال بچے ہیں، کیوں نہ میں اپنی زندگی کے باقیہ جو سال ہیں ان کو اچھے کاموں میں لگاؤں۔ آدمی کو نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے کہ اللہ میرا یہ سال بہت بیکار گزرا ہے، میں نے اس سال کے اندر بے حیائی، عیاشی بہت کچھ کیا ہے، تو سب جانتا ہے۔ آج میں تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے آج کے بعد میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ میرے بزرگوں، یہ ہے وہ کام جو کرنے چاہیے، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں گے، آج میرے بزرگوں اتنی شراب پی جائے گی، اتنی پی جائے گی، شاید ہی پورے سال میں اتنی پی جاتی ہو۔ لوگوں نے ابھی سے گھر سجانے شروع کر دیے ہیں، ہوٹل بک کرنے شروع کر دیے ہیں، پارٹی کے نام پر خرافات، واہیات، بدعات اور پتہ نہیں کیا کیا ان پارٹیوں میں ہونے والا ہے۔ اور پھر میرے بزرگوں، نقصان یہ ہے
کہ ماں باپ کی عزت جائے گی، ماں باپ کی عزت گھلے گی، جب وہاں پر جو ہے نا لوگ پکڑے جائیں گے، اولادیں پکڑی جائیں گی، کل پھر آپ پیپر میں پڑھیں گے، واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا پہ گردی کرے گی کہ بھئی جو ہے نا فلاں کی لڑکی فلاں کے ساتھ پکڑی گئی۔ تو اس لیے چاہیے کہ جو ہے اپنی اولاد پر دھیان رکھیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ جو ہے میری زندگی کا جو ہے 1 سال کم ہوا ہے، بس میں یہاں سے اپنے عہد کر لیتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی مجھ سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔ یہ ہے میرے بزرگوں، سال کی ابتدا کی شروعات کرنے میں، داخل ہونے میں، تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے میرے بزرگوں دوسری چیزوں کے اندر خرافات میں مبتلا ہو جائیں۔ اور ایسے موقعوں پر ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دینی چاہیے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ انسان جو ہے نا محبت کے بغیر رہ سکتا ہے، رشتوں کے بغیر رہ سکتا ہے، دوستوں کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ نے جو اس کو زندگی دی ہے، اللہ نے جو اس کو صحت اور تندرستی دی ہے، اللہ نے جو اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن کو یہ صبح سے لے کے شام، شام سے لے کے صبح تک استعمال کرتا ہے، کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، صحت اور تندرستی کی نعمتیں ہیں، بولنے کی نعمت ہے، زبان بولنے کی نعمت ہے، کان سننے کی نعمت ہے، آنکھیں دیکھنے کی نعمت ہے۔ میرے بزرگوں اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں ہم ان چیزوں کا حق کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر۔ اگر ہم نے اللہ کے خلاف اپنی زندگی گزاری ہے تو میرے بزرگوں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہم اپنی گردن جھکائے کھڑے رہیں گے تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کر لیں کہ اللہ کے سامنے گردن کو اٹھا کر کھڑے ہو سکیں، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کر جو ہے اپنے کیے ہوئے اعمال پہ شرمندگی نہ ہو، بلکہ فخر ہونا چاہیے کہ میں نے ایسے کام کیے، میرا رب مجھ سے راضی ہوا ہے۔ تو میرے بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایسے تہواروں سے اور ایسی چیزوں سے بچیں، اور ایسے تہواروں کی مبارکباد دینے سے بھی بچیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں میری بات آ گئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ میرے بزرگوں اس کو ہم جو ہے دوسروں تک شیئر کریں اور لائک کر دیں، اور نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے، روحانی ہو یا جسمانی ہو، دونوں اعتبار سے انشاءاللہ میں آپ کی رہبری کروں گا۔ آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں اپنا نام اور اپنی پریشانی درج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جتنا بھی ہوگا میں آپ کی رہبری کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔